بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب احمد بلالہ صاحب، اراکین بلدیہ، صدور و معتمدین و محبان مجلس اتحاد المسلمین، شہنشین بتشریف فرما بزرگان ملت، معزز حاضرین اکرام، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، عزیز دوستوں اور بزرگوں، 7 دسمبر کے دن انتخابات کی رائے دہی کا دن ہے اور مجلس اتحاد المسلمین نے دوبارہ جناب احمد بلالہ صاحب کو اپنا امیدوار نامزد کیا۔ میں آپ سے صرف یہ گزارش کرنے کے لیے کھڑا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے مخالفین کے پاس چاہے بی جے پی کا امیدوار ہو یا پھر یہ پرجا کٹومی کے امیدوار ہو یا پھر کوئی بھی مخالفت میں مجلس کے خلاف کھڑا ہو، ان کے پاس مجلس اتحاد المسلمین کی مخالفت میں کوئی جواز نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے جو دلائل کو سامنے رکھ کر اس بات کو ثابت کریں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار احمد بلالہ نے حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کی عوام کی خدمت انجام نہیں دی۔ میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں اور آج پھر دہرا رہا ہوں کہ میں بی جے پی اور یہ پرجا کٹومی کے امیدواروں سے کہہ رہا ہوں کہ RTI کا اپلیکیشن ڈالیے اور معلوم کروا لیجئے کہ بحیثیت MLA احمد بلالہ نے حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے لیے کیا کیا کام کروائے یا کیا کام نہیں کروائے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا ریکارڈ RTI کے اپلیکیشن ڈالنے سے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ کل ہی کی بات ہے کہ ایک انگریزی روزنامے نے اس خبر کو نمایاں طریقے سے چھاپا کہ حیدرآباد میں جتنے اراکین اسمبلی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اپنے بجٹ کو استعمال کیا اپنے اسمبلی حلقے کی ترقی کے لیے، تو اس میں مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی کا نمایاں مقام ہے، جس میں احمد بلالہ کا بھی نام آیا۔ اس سے خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی نے دنوں رات شب و روز محنت کر کے یہ پوری کوشش کی کہ ان کے متعلقہ اسمبلی کے حلقہ جات میں ترقیاتی کام انجام دیے جائیں۔ یقیناً میں اس بات کا اقرار بھی کرتا ہوں کہ بھی بہت سے کام ہونا باقی ہیں اور انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے اور آپ تمام کی دعاؤں اور ووٹ کے نتیجے سے دوبارہ مجلس اتحاد المسلمین کو اس اسمبلی حلقے سے اللہ ایک عظیم الشان کامیابی سے سرفراز کرے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مخالفین مجلس اتحاد المسلمین کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، جیسا میں نے آپ کے سامنے کہا۔ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کی ووٹر لسٹ کا اگر آپ سنجیدگی سے اگر آپ جائزہ لیں گے تو ایک بات سامنے آئے گی کہ اس ملک پیٹ کے اسمبلی حلقے سے بلالہ کا مقابلہ بی جے پی سے ہے۔ ووٹر لسٹ کو آپ دیکھ لیجئے، آپ لوگ باشعور اور باخبر ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ اس الیکشن میں بی جے پی سے ہے۔ جو لوگ کل تک مجلس پر یہ بات کہہ کر تنقید کرتے تھے کہ مجلس غیر مسلم علاقوں میں ووٹ نہیں لیتی اور ناکام کرواتی ہے، میرے بھائی میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ یہ الزام شروع سے غلط تھا اور احمد بلالہ نے تو اس جھوٹ کو ان تمام کے منہ پر ایک تماچے کی طور پر رسید کر کے ان تمام علاقے جات میں کام کروائے، ہمارے SC بھائیوں کے علاقوں میں کام کروایا، جہاں سے ہم کو ووٹ نہیں ملے وہاں سے کام کروایا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس بار انشاءاللہ تعالی کام کی بنیاد پر بھی احمد بلالہ کو انشاءاللہ تعالی ووٹ ملے گا۔
تو یہ مجلس کی مخالفت میں جو لوگ آ رہے ہیں آج پریشان ہیں کہ کل تک جو الزام لگاتے تھے اب کیا کریں گے، اسی لیے بوکھلاہٹ میں آ کر شخصی حملے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ بھائی صاحب اگر آپ وہ دروازہ کھولیں گے تو آپ کا ایک بہت بڑا شجرہ ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ کا ایک عظیم الشان ریکارڈ ہے، جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس گھر کا بھی ریکارڈ ہمارے پاس ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک عوامی جلسے میں کھڑے ہو کر اس تاریخ کے ان حسین لمحوں کو عوام کے سامنے دہراؤں کہ کیسے اور کس بنیاد پر ان تمام چیزوں کو حاصل کیا گیا، مگر احمد بلالہ کی مخالفت کا مقصد کیا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ جو کام پچھلے 4.5 سال میں کیا گیا وہ کام دوبارہ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں ہو جائے۔ میرے بھائی سب سے بڑی کامیابی احمد بلالہ کی اور مجلس کی رہی کہ پورے حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں کہیں پر بھی ایک کمیونل رائٹ نہیں ہوا، نہ کوئی گڑبڑ ہوئی۔ یقیناً ٹینشن ہوتا ہے، واقعات چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، مگر مجلس کے اراکین کی اور تمام ملک پیٹ کے لوگوں کے تعاون کی وجہ سے یہاں پر امن برقرار رہا۔ یہ مجلس کا ایک بہت بڑا کام ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ 2009 میں جب پہلی مرتبہ احمد بلالہ اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے تھے تو بی جے پی کے طرف سے خاص طور سے یہ آواز اٹھ رہی تھی کہ یہاں پر ایسا ہوگا، یہاں پر وہ کر دیا جائے گا، یہاں پر وہ رنگ کر دیا جائے گا۔ ہم نے کہا کوئی رنگ نہیں بدلیں گے، ہمارا رنگ جو ہے وہ ہندوستان کا ہمارا جو پرچم ہے اسی رنگ میں انشاءاللہ تعالی ملک پیٹ کو رنگ دیا جائے گا۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ پورے ملک پیٹ میں الحمدللہ امن ہے، شہر میں امن رہا، پورے تلنگانہ میں امن رہا۔ اب بی جے پی اور تیلگو دیسم کانگریس پریشان ہے کہ کیسا مجلس پر تنقید کریں گے، کیسے مجلس کے امیدواروں پر انگلی اٹھائیں گے۔ ان کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے۔ میرے بھائی جتنے مجلس کے خلاف امیدوار ہیں، چاہے ملک پیٹ، چاہے یاقوت پورہ لے لیجئے، چندرائن گٹا، چار مینار، نامپلی، کاروان، بہادر پورہ، راجندر نگر، یہ تمام جتنے مجلس کے مخالف امیدوار ہیں ان تمام میں ایک چیز بڑی کامن ہے، ان سب میں آپ یہ دیکھتے ہیں، ان میں ایک خاص چیز آپ دیکھیں گے سب میں ہے۔ اب نہیں معلوم رشتہ کتنا مضبوط ہے، مگر ایک چیز تو برابر، وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کہہ رہا ہے ایسا ملک پیٹ کا امیدوار میرے کو کامیاب کرو، یاقوت پورے کا امیدوار مجھے میں کامیاب، چار مینار کا میرے کو کامیاب کرو، چندرائن گٹے کا جو میں بولا، خیر اب کتنے میں ہیں نہیں معلوم۔ اب پھر آپ نام پلی چلے جائیے، وہ شخص بولتا میرے کو کامیاب کرو۔ تو ان تمام کی ایک عام عادت ہے، ایک عام ان میں ان کی سوچ ہے کہ وہ یہ سمجھتے کہ ان کی انفرادیت اگر کامیاب ہوگی تو ان کی انفرادیت کی کامیابی ہوگی، وہ اپنی انفرادیت کو اجتماعیت سے بڑا سمجھتے ہیں۔ اور مجلس کیا کہہ رہی ہے کہ اجتماعیت کو کامیاب کریے۔ احمد بلالہ یہ نہیں بول رہا ہے کہ میں احمد بلالہ بول رہا ہے کہ جماعت کو کامیاب کرو، اکبر الدین اویسی کہہ رہے ہیں جماعت کو کامیاب کرو، احمد پاشا قادری کہہ رہے ہیں جماعت کو کامیاب کرو، ممتاز خان کہہ رہے ہیں جماعت کو کامیاب کرو، جعفر حسین معراج اور کوثر محی الدین کہہ رہے ہیں جماعت کو کامیاب کرو۔ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کامیاب کرو، میں کرو۔ میرے بھائی یاد رکھیے، انسان کی تاریخ گواہ ہے کہ سلطنتیں برباد ہو گئیں جو انفرادیت کو ترجیح دی۔ اگر آج 60 سال سے مجلس اتحاد المسلمین تمام نشیب و فراز سے گزر کر، خاک اور خون کے دریاؤں سے گزر کر، پولیس کے ظلم کا شکار ہوئے، جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا، بڑی بڑی ظالم حکومتوں سے ہم نے بے باکی سے مقابلہ کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اجتماعیت کو فوقیت دی، ہم نے انفرادیت کو ترجیح نہیں دی۔
مخالفین مجلس اتحاد المسلمین انفرادیت کو، انڈیویجولزم کو پروموٹ کر رہی ہے، اور پھر یہ لوگ اپنی انا کی تسکین کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں، عوام کی خدمت کے لیے نہیں۔ مجلس فنا ہوتی ہے، یہ لوگ اپنی انا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان کی سوچ میں اخلاص نہیں ہے، یہ صرف اپنی ذاتی انفرادیت کو پروموٹ کرنے کے لیے الیکشن میں آ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ بی جے پی سے مقابلہ، اور ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کیا کہتے ہیں؟ 2 دن پہلے تقریر کیے، بلکہ کل کسی ایک مقام پر تقریر کیے، میڈیا میں خبر آئی کہ وزیر اعظم نے کہا کہ نوٹ بندی کے تعلق سے وزیر اعظم نے کہا اگر کوئی بوڑھے باپ کا بچہ مر بھی جاتا ہے تو 2 سال کے بعد وہ اس کو بھول جاتا ہے اور اس کی زندگی نارمل ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ہمارے بی جے پی کے ووٹروں کو بھی کہہ رہا ہوں، ذرا آپ بھی سوچو، اگر کوئی باپ ضعیفی میں اس کا بیٹا مر جاتا ہے تو اس باپ پر کیا گزرتی ہے۔ ہمارے وزیر اعظم اتنے سنگ دل ہیں کہ ضعیفی میں جب کوئی باپ آتا ہے یا کوئی ماں باپ آتے ہیں تو ان کی زبان سے ایک ہی بات نکلتی ہے کہ میں اگر شمشان جاؤں گا یا قبرستان جاؤں گا تو اپنے نوجوان بیٹے کے کندھے پر جاؤں گا۔ کون سا باپ زندہ رہ سکتا ہے اپنی ضعیفی میں اپنے ایک جوان بیٹے کو کھونے کے بعد؟ مگر ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم کہتے ہیں 2 سال کے بعد سب نارمل ہو جاتا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم، آپ نہیں جانتے ایک ضعیف باپ کے غم کو، جس نے اپنے بچے کو کھویا یا اپنی بیٹی کو کھویا۔ یہ ہمارے وزیر اعظم ہیں، یہ ان کی سوچ ہے، اور ملک پیٹ میں آ کر یہ بار بار یہ بولتے ہیں کہ آج مجھے کوئی بتا رہے تھے کہ یہ لوگ مجلس والے یہ نعرہ کیوں نہیں لگاتے۔ ارے کیوں لگانا بھائی نعرہ؟ آپ بولیں گے تو نعرہ لگائیں گے کیا؟ ہم وہی نعرہ لگائیں گے جو ہمارا دل چاہے گا، ہم وہی نعرہ لگائیں گے جو ہمارے کو ہندوستان کا آئین، ہندوستان کا سمویدھان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ تم کون ہوتے ہم کو بولنے والے کہ کیا بولنا کیا نہیں بولنا؟ بی جے پی یہی چاہتی ہے کہ تمام لوگ وہی زبان میں بات کریں، وہی نعرہ لگائیں جو وہ صحیح سمجھتے ہیں۔ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے، ہندوستان کی ڈائیورسٹی، ہندوستان کا پلورلزم اس بات کی گواہی ہے کہ ہندوستان میں ایک کلچر نہیں ہو سکتا، ہندوستان میں ایک زبان نہیں ہو سکتی، ہندوستان میں ایک مذہب کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام چیزیں بی جے پی کرنا چاہتی کہ ایک کلچر ہو، اور کیا کلچر ہو؟ جو ان کی آئیڈیالوجی کے مطابق ہو۔ مجلس یہ کہتی ہے کہ نہیں ہو سکتا، ہندوستان کا سمویدھان یہ کہتا ہے کہ ہندوستان ایک واحد ملک ہے دنیا میں جو تمام مذاہب کو مانتا ہے۔ ہندوستان کا ایک مذہب نہیں ہے، ہندوستان کی ایک زبان نہیں ہے، ہندوستان کا ایک کلچر نہیں ہے، بلکہ یہ ملک انڈیا، بھارت تمام مذاہب کو مانتا ہے۔ اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو بی جے پی کے لوگ چراغ پا ہو جاتی ہیں۔ اب جب ہم نے کہہ دیا کہ ہندوستان کے وزیر اعظم بڑے سنگ دل ہیں، تو کل آپ دیکھیں گے اس تقریر کے اس 1 منٹ کے اس تقریر کے حصے کو نکال کر کل شام میں 6 بجے سے رات میں 11 بجے تک، کیونکہ ہم نے ان کے باپ کو بولا تو بیٹے کو تکلیف ہو گئی، بیٹی کو تکلیف ہو گئی، اب پیٹ میں درد شروع ہو جاتا۔ صبح سے ہمارے گھر پہ فون آنا شروع ہو جاتے کہ آپ نے ابا کے بارے میں، ڈیڈی کے بارے میں اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی؟ میرے بھائی، یہ جمہوریت ہے، یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اور ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک حکومت، ایک پارٹی کی غلط پالیسیوں کو عوام کے سامنے رکھنے کا مجھے پورا اختیار حاصل ہے۔ بی جے پی کیا کیا نہیں کر رہی۔ آج آپ دیکھیے تاج محل کے اندر جو مسجد ہے وہاں پر آپ چلے گئے،
ارے بھائی کیا کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ ملک کو؟ نوکریاں نہیں دیے تو بی جے پی کا ایک امیدوار جو الیکشن لڑ رہا ہے کہتا ہے کہ حیدرآباد میں اگر ہم کامیاب ہو گئے خدا نہ خواستہ تو حیدرآباد کا نام بدل دیں گے۔ کیسا کریں گے آپ؟ جس شہر کی مثال، جس شہر کا چرچا، اس کے نام سے آپ نام بدل دیں گے؟ ان کی سوچ یہی ہے کہ نام بدل دو، نام بدل دو، تاریخ کو مٹا دو، تاریخ کو مسخ کر دو۔ اور پھر کانگریس، تیلگو دیسم، بی جے پی ایک بات پر متفق ہیں کہ مندلس فرقہ پرست ہے۔ مودی، امیت شاہ، راہل گاندھی، چندرا بابو نائیڈو ایک بات پر متفق ہیں کہ مندلس فرقہ پرست ہے، مندلس کمیونل ہے، مندلس کو روکا جائے۔ چار مینار کے دامن میں آ کر کانگریس کے صدر نے کہا مندلس فرقہ پرست ہے، مندلس الیکشن کیوں لڑتی، کیوں نہیں لڑنا الیکشن؟ آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اگر 2009 میں احمد بلالہ یا مندلس الیکشن نہیں لڑتی تو کیا ملک پیٹ میں اتنے کام ہوتے؟ کیا ملک پیٹ میں آج الحمدللہ جو اطمینان کی فضائیں ہیں کیا وہ فضائیں رہتی؟ مندلس نے کام کیا، الیکشن لڑا تو کامیابیاں حاصل کی۔ ہم الیکشن لڑے تو آپ نے ووٹ ڈالا، مگر کانگریس کے صدر کا بولنا یہ کہ الیکشن مت لڑو۔ تو کیا کرنا کہ بس ان کے پیچھے پیچھے جانا۔ ہم پیدا ہوئے تو ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے، ان کے والد کو ووٹ ڈالے، ان کی دادی کو ووٹ ڈالے، دادی کے بابا کو ووٹ ڈالے، اب ان کو ووٹ ڈالنا ہمارا کام، خالی ووٹ ڈالنا۔ ہمارا کام ان سے سوال نہیں کرنا، ہمارا کام ہندوستان کی جمہوریت میں حصہ لے کر جمہوریت کو مضبوط کر کے ہمارے مسائل کو حل کرنا نہیں۔ ووٹ نہیں بس ووٹ ڈالنا، الیکشن نہیں لڑنا۔ آپ اندازہ لگائیے کیا سوچ ہے ان لوگوں کی۔ اور چندرا بابو نائیڈو، اب چندرا بابو نائیڈو بول رہے ہیں کہ ملک کو بچانا ہے، سیکولرزم کو بچانا ہے۔ چندرا بابو نائیڈو صاحب سسرے کو نہیں بچائے، ملک کو بچاتے۔ سسرے کے خلاف ہو گئے آپ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں ایم ایل اے تھا، یہ سسرے کو اڑنگ مار کے کبڈی کھیلے، اس کے بعد اسمبلی میں آ کر تقریر کیے، کیا بولے؟ میرے کو آندھرا کو بچانا ہے اس لیے سسرے کو ہٹایا۔ پھر اٹل بہاری واجپئی کی حکومت کی تائید کیے، گجرات جل رہا تھا، اسی حلقے اسمبلی ملک پیٹ کے کئی نوجوان بچے سابرمتی جیل میں اپنے زندگی کے کئی سال کھو دیے۔ نائیڈو نے کہا کہ آندھرا کو بچانا ہے۔ بدترین فساد بلکہ جینوسائیڈ ہوا۔ نریندر موڈی بحیثیت چیف منسٹر ناکام ثابت ہوئے اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی میں کہ وہاں پر امن پیدا کر سکیں، نائیڈو تائید کر رہے تھے۔ 2014 آیا تو بولے ملک کو بچانا ہے، موڈی کو پرائم منسٹر بناؤ۔ پرائم منسٹر بن گئے تو جا کر دیکھو آپ، چندرا بابو نائیڈو نے ہندوستان کی لوک سبھا میں سینٹرل ہال میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ موڈی صاحب 2024 میں بھی آپ کو پرائم منسٹر بنائیں گے ہم۔ یہ آپ کے الفاظ ہیں آن ریکارڈ۔ پرائم منسٹر موڈی کو بنایا آپ نے، اور اخلاق کی موت ہوئی، جنید کی موت ہوئی، علیم الدین انصاری کو مارا گیا، دلتوں کو پیٹا گیا، مارا گیا۔ ہمارا دلت ایک سٹوڈنٹ حیدرآباد یونیورسٹی میں روہت ویمولا کو مار دیا گیا۔ جب ملک یاد نہیں آیا آپ کو، جب جمہوریت یاد نہیں آئی، آج کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کو بچانا ہے، ملک کو بچانا ہے۔ میرے بھائی جب مجلس پر الزام لگاتے فرقہ پرستی کا، بتاؤ کانگریس والوں، کیا راہل گاندھی نے مدھیہ پردیش میں ایک جلسے میں یہ بات نہیں کہی کہ کانگریس ہندوازم کے ساتھ ہے؟ اگر وہی بات اسد الدین اویسی کہہ دیتا تو نہیں معلوم اب تک کتنے مقدمے ہندوستان کی بڑی بڑی ریاست میں مجھ پر عائد کر دیے جاتے۔ ابھی معلوم ہوا کہ مہاراشٹرا کے کسی ضلع میں مجھ پر ایک مقدمہ بک کر دیا گیا،
کیوں بک کر دیا گیا؟ کیونکہ اسدالدین اویسی نے کہا تھا کہ میرے گردن پہ تلوار بھی رکھ دیں گے تو نہیں بولوں گا. ہو نہیں بولوں گا میں، مر کیس بک کر دیے. مگر راہل گاندھی بولیں گے تو سیکولرزم زندہ باد. راہل گاندھی کے تعلق سے ان کی پارٹی نے کہا کہ جنیو دھارو ہندو ہیں، سیکولرزم زندہ باد. راہل گاندھی کی پارٹی کے بارے میں ان کی پارٹی نے کہا کہ ان کی پارٹی میں برہمنوں کا ڈی این اے ہے. اب بتائیے، ہم تو ورنہ سسٹم میں آتے ہی نہیں ہے. یعنی آپ سب باتیں بولیں گے. اور یہ باتیں کب بولی گئیں؟ جب گجرات کا الیکشن چل رہا تھا. اور مجلس اتحاد المسلمین بولے گی تو بولیں گے ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کا وائلیشن کر رہے ہیں آپ. ارے آپ بولے تو جے جے کار، اور ہم بولے تو پیٹ میں درد، پینچیس کی بیماری ہو جاتی ہے ان کو. میرے بھائی یہ باتیں کہتے ہیں اور پھر اس پر کوئی نظر نہیں لی جاتی. یعنی وہ سب چیز بول سکتے ہیں اور میں الیکشن نہیں لڑ سکتا. الیکشن کیوں لڑ رہے؟ ووٹ ڈالنا تمہارا کام ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. اسی لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی جماعت کو مضبوط کریے. احمد بلالہ مجلس کے امیدوار ہیں مگر جماعت کو کامیاب کریے. انفرادیت کو شکست دیجئے. مخالفین مجلس کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنی انا کی تسکین کے لیے، اپنی انا کی مقبولیت کے لیے یہ الیکشن لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ملک پیٹ میں ان کو کامیابی نہیں ملنے والی ہے. ملک پیٹ میں شکست ہوگی. بی جے پی کے امیدوار سے ہمارا مقابلہ ہے اور رہے گا. بی جے پی کو یہاں سے ہم کامیاب ہونے نہیں دیں گے. یہ جو راہل گاندھی اور چندرا بابو نائیڈو جو ایک سائیکل پر نائیڈو بیٹھے ہیں اور وہ ٹوٹے ہوئے فاروق پر راہل گاندھی بیٹھے ہوئے غم کے پینڈلا مار رہے ہیں. واہ! ہندوستان کو 22ویں صدی میں لے جانے کے لیے چندرا بابو نائیڈو غم کے پینڈل مار رہے اور سٹینڈ کے اوپر راہل بیٹھے ہیں اور بول رہے ہیں ملک پیٹ پہ کامیابیاں حاصل کریں گے. میرے بھائی انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے ہم کو امید ہے اللہ ضرور ہم کو کامیاب اور کامران کرے گا. جن حضرات میں اخلاص نہیں ہے اللہ ان کو کبھی کامیابی نہیں دے گا انشاءاللہ تعالی. میری آپ سے گزارش ہے، اہلیان ملک پیٹ سے، میری رائے دہندگان ملک پیٹ سے گزارش ہے کہ 4.5 سال کا احمد بلالہ کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. بلا لحاظ مذہب و ملت مجلس نے خدمت انجام دی. مجلس کیا ہے میرے بھائی؟ ایک گلدستہ ہے. ایک گلدستہ ہے جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو جمع کر کے اس کو گلدستے کے روپ میں جو ہمارے اتحاد کی نشانی ہے اس کو عوام کے سامنے رکھتے ہیں. 60 سال سیاسی سفر آپ کے سامنے ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ جماعت کے امیدوار کو کامیاب کریے. ملک پیٹ کے امن کو مضبوط کریے. ملک پیٹ میں جو ترقیاتی ایک سفر چل رہا ہے اس کو کامیاب کرتے ہوئے 7 دسمبر کے دن صبح کے اولین وقت میں اپنے گھر سے نکل کر پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے. اور پولنگ بوتھ کو جب جائیں گے تو پولنگ بوتھ میں ایک مشین ایکسٹرا رہے گی، اس میں رسید نکلے گی اور وہ رسید یہ بتائے گی کہ آپ نے اپنا ووٹ کس کے حق میں استعمال کیا. وہ رسید کو دیکھیے، اس کو آپ لے کر نہیں جا سکتے مگر اپنے ووٹ کا استعمال کر کے احمد بلالہ اور مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو کامیاب کریے. اپنے اتحاد کو کامیاب کریے. بی جے پی نریندر مودی کی جماعت کو شکست دے کر پیغام دیجئے کہ ہم اپنی برتری کو ملک پیٹ میں برقرار رکھیں گے. شکریہ. خدا حافظ.